الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت مبارکہ 11 اور اس کے بعد ان آیات مبارکہ کے الفاظ کے معنی اور ان کے متعلقہ دیگر باتوں سے پہلے آیت شریفہ 10 کے حوالے سے بہت سی جو باتیں عرض نہیں کی گئیں ان میں سے صرف ایک بات کی طرف توجہ فرما لیجیے. نگاہیں جمائیں آیت مبارکہ پر، شاید اللہ مالک کی توفیق سے میں ناکارہ بات کو واضح کر پاؤں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی جانب سے عظیم رحمت عطا فرمائیے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرمائیے. سوال یہ ہے، اپنے اپنے فائدے کے لیے بھرپور توجہ فرمائیں سوال کی جانب، اور پھر جواب بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. انہوں نے اس مقام پر دو باتوں کا سوال کیا ہے. پہلی بات، اللہ تعالی سے ان کی جناب سے عظیم رحمت کا. نمبر 2، اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی عطا فرمانے کا. سوال یہ ہے، کیا اللہ کا رہنمائی عطا فرمانا اللہ کی عظیم رحمت سے نہیں؟ جواب دیجیے. یقیناً ہے. تو پھر جب یہ کہہ دیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو پھر جو بات اس کے اندر ہے اس کو دوبارہ کیوں کہا؟ ماشاءاللہ. قرآن کریم میں یہ اسلوب، یہ انداز بہت زیادہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم زمانے کی، یقیناً سب انسان یقیناً بہت بڑے خسارے میں ڈوبے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انہوں نے حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، اور انہوں نے حق صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. سوال یہ ہے، کیا ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا اعمال صالحہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے. تو پھر کیوں ذکر کیا ہے؟ ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز کی. درمیانی نماز نمازوں سے باہر ہے یا اندر ہے؟ پھر کیوں ذکر کیا؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے؟ تو جب فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں تو پھر جبریل کا ذکر کیوں کیا؟ ان کی
اہمیت، حیثیت، شان و عظمت کو اجاگر کرتے. فیہما فاکہۃ، اب سب پڑھو آج. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت کے دونوں باغوں میں فاکہہ ہے، پھل ہے. ونخل ورمان، اور کھجور ہے اور انار ہے. کیا کھجور اور انار پھلوں میں نہیں ہے؟ بیٹا ستون کے پیچھے ہو جاؤ، ستھرا ہو جاؤ. کیا انار اور کھجور پھلوں میں سے نہیں ہے؟ جواب دیجئے. تو پھر کیوں ذکر کیا؟ ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کی. واضح ہوگی بات. تو یہاں اللہ اکبر، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. اپنے آپ سے میں اور آپ ضرور پوچھیں، یہ اتنی قیمتی چیز کہ یا اللہ جہاں دین کی بات میں پہنچے اس پہ ثابت فرمانا. میں آپ یہ مانگتے ہیں؟ اگر مانگتے ہیں تو کتنا مانگتے ہیں؟ ہمارا کام اللہ بچے کو فخر کے لیے، اللہ کی قسم فخر کے لیے نہیں، شرمندگی کے لیے، اور اپنے آپ کو اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ جب کوئی تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں تو دماغی توازن اپنی جگہ سے تاج صاحب جی ٹھیک ہو جاتا ہے. تقریر کرتے کرتے اچھی تقریر ہو جائے، مولوی صاحب کا کام خراب ہو جاتا ہے. کیوں شیخ نے جی بولا؟ اللہ ہی بچائے مولوی صاحب. قاری صاحب اچھا پڑھ دیں، وہ ہے عقل کا سودا. عقل کا سودا ہے یا دیوانگی کا؟ اللہ کے بندے، بے عقل بندے، جو خیر ملی ہے اس سے سعادت پوری نہیں ہوئی. پوری کب ہوگی؟ جب اس خیر پر تیری موت آ جائے. موت تک خیر نہ ہوئی. تکبیر تحریمہ کے ساتھ ماشاءاللہ نماز، ماشاءاللہ تو کیا بات، سبحان اللہ، حقیقی سبحان اللہ. اب موت کے دن نمازیں چھوڑ رہا ہے، گپوں میں لگا ہے. تو کدھر گئی وہ پہلی نماز؟ ایک نماز عصر کی چھوڑی، سارے اعمال برباد. اور یہاں پھر دیکھیے، اللہ کے لیے میں آپ دیکھیں، غفلت، اسلم صاحب جی غفلت میں نہ مارے جائیں. اور بہت سے بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والے مارے جا رہے ہیں. بچنے والے زیادہ نہیں، تھوڑے ہیں. اللہ ان کو زیادہ کرے، ہم ناکاروں کو بھی ان میں شامل کرے. پھر دیکھیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اس میں ثابت قدمی کی دعا شامل ہے. بہت بڑی رحمت ثابت قدمی ہے، لیکن اللہ نے اس میں شامل ہونے کے باوجود پھر اس کو بیان کیا. اور عربی میں ہم جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، ذکر الخاص بعد العام. عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر کرنا، خاص کی حیثیت کو اجاگر، نمایاں، اور آج جو عام زبان چلتی ہے ہائی لائٹ کرنے کے. واضح ہوگی بات. اب آئیے آیت شریفہ نمبر 11 کی طرف. فضربنا، پس ہم نے مارا، پس ضربنا ہم نے مارا، علی آذانہم ان کے کانوں پر. رک جائیے، آذان کا معنی بولو، اور یہ جمع کس کی ہے؟ حافظ صاحب جی، اذن کی.
بیٹا غلطی ہو تو بتلا دے. اذن کی اب کتنی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈاکٹر رامے صاحب نے عشاء کو دی وہ کیا ہے؟ آذان غلط ہے. آذان غلط ہے. ڈاکٹر صاحب نے کان دیے ہیں، کان تو ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ ہمیشہ ساتھ رکھے. آذان نہیں ہے، اذان ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اذان ہے، الف کی زبر کے ساتھ ہے، الف کی مد کے ساتھ ہے. حافظ ماد ایسی نا بیٹا، اچھی طرح نوٹ کرو. کرنے صاحب جی کس طرح ہے؟ آذان نہیں. اور سمجھتے ہیں کہ ہم تجوید کے مطابق آذان کہیں، ایسے ہی ہے نا آذان. قاری صاحب جی نہیں، آذان نہیں ہے. آذان کا معنی تو کان ہے، زیادہ کان. تو مؤذن جو اپنے کان دے رہا ہے، عبداللہ کو پیچھے کر. اذان ہے، الف کی کیا ہے؟ زبر. شیما صاحب جی بات ہو، الف کی زبر کے گھروں میں جا کے کہ میں اکیڈمی والے بچوں کو سکھانا، بڑی اعلیٰ تعلیم پا رہے ہیں اور یہ موٹی موٹی باتوں سے جاہل ہے. علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف، کہف میں. سنین کتنے ہی سال، عددہ گنتی کے. بامحاورہ ترجمہ تو ہم نے ان کے کانوں پر کہف میں مارا گنتی کے کتنے سال. مارا کیا مطلب کانوں پر؟ عربی میں یہ محاورہ کہتے ہیں کانوں پر مارا، سلا دیا. یہاں دو باتیں میرے ساتھ ان کی طرف توجہ فرمائیے. رب کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کے لیے، میں آپ غور، اللہ کی قسم ڈوبے ہیں نعمت. اللہ رب العالمین گواہ ہے نعمتوں میں ڈوبے، لیکن بخیل جی غافل ہے. ہم نے کھائی نہیں ہماری ختم ہوتی. اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرنا ہے؟ کسی کی نعمت احسان تو وہ مانتا ہے جو اپنے آپ کو پاگل نہ بنائے. جو پاگل ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ تو پشت پر آدمی. کیوں مکی صاحب کہتا ہے میری پشت ہاتھ نہ رکھو، پیچھے کرو آپ. میں چھوٹا ہوں، ہم چھوٹے ہیں، اللہ کی قسم چھوٹے ہیں. ہمارا باپ بھی، دادا بھی، اساتذہ بھی، بڑے سے بڑے بھی چھوٹے ہیں. اللہ ہے بڑا. اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت، نعمتوں میں سے نیند کا آنا ہے کہ نہیں؟ کسی کو ہے اس میں شک؟ اللہ نہ کرے اللہ پاک کسی سے نیند چھینے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ایسی نالائکی شیطان کے نے ہم پر مسلط کی ہے، یہ نعمت پاتے وقت بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سوتے ہیں. گھروں میں یہی نظام چل رہا ہے. ہر بیڈ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی یا قاری شریم کی یا قاری حذیفی کی، کیا سنتے ہوئے مرتے ہیں. ہمیں شرم نہ آئے؟ رب العالمین گواہ ہے. اور اللہ کرے جو کہہ رہا ہوں وہی اللہ میرے دل میں اتار دے. نیند بہت ہی بڑی نعمت. کیوں کار صاحب؟ بہت ہی بڑی نعمت. اب اللہ پاک کہف والے جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی کی، بسے بس آئے
اور معلوم ہوتا ہے آگے چل کے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے کو بھوکے ننگے نہیں تھے، کھانے کے لیے بندے کو بھیجا 7 ہدایات دی، یہ نہیں کہ جو میرے دل آیا، صاف ستھرا لا، سب سے صاف ستھرا لا۔ یہ باتیں کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اللہ سے فریاد کی جو ہم سن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کی فریاد کو پورا کرتے ہوئے کیا کیا؟ اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے سلا دیا۔ اللہ پاک جس نعمت کو جتلائیں وہ چھوٹی ہوگی کہ بڑی ہوگی؟ باپ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ ہماری اماں اور ابا کی مہربانی ہمارے ساتھ تھوڑی ہیں یا بہت ہی زیادہ؟ تو جس مہربانی کا اماں جی ذکر کریں وہ کتنی بڑی ہوگی؟ بدبخت، نالائق، کمینہ جب ماں کو تنگ کرتا ہے تو ماں پھر جو ذکر کرتی ہے نعمتوں کا تو بڑی سے بڑی کا شرم دلوانے کے لیے کرتی ہے چھوٹی ساری کا۔ تو اللہ کے لیے معاذ اللہ کوئی مثال نہیں۔ تو اللہ جس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں سلانے کی، وہ چھوٹی ہوگی کہ بڑی ہوگی یا بہت ہی بڑی ہوگی؟ اللہ گواہ ہے، جب نیند نہ آئے تو پھر تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت۔ شاہ صاحب جی ایسے ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑا پیارا بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بیوی بھی کہتی ہے ان سیاپا ہی پہ گیا باپے دا۔ بڑے سے پیارا، بڑے سے بڑا پیارا بھی ایک وقت تک چلتا ہے، شاید لمبی دیر بھی چلتے ہو۔ بڑی مشکل ہے، کیوں اسرار صاحب؟ بڑی مشکل ہے، ہم نہیں چلتے خود۔ ہمارا بعض لعنتی تو کہتے ہیں بیگم کو باہر چلی جائے، یہ لعنتیوں کا شیوا۔ کیوں چلی جائے باہر؟ تو بس صحت کا ساتھی ہے؟ یہ ڈرامہ گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ افسوسناک ڈرامہ۔ اور چاہتا کیا بدبخت، جب تک میں نہ سوؤں لونڈی کھڑی رہے۔ اپنے لیے اور دین ہے، بیوی کے لیے اور دین۔ یہی کہانی چلتی ہے بعض بدبخت گھروں میں کہ نہیں؟ بہت ہی کمینی کہانی۔ اللہ ہمارے گھروں میں ایسی ذلت رسوائی والی بات نہ آئے۔ جب وہ جاگتی ہے تو بھی جاگ۔ تو بابا آدم کی نسل سے تو وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو خیر اس وقت نعمت، تو اب جب سوتے ہیں اتنی بڑی نعمت لیتے ہوئے تو کیسے سوتے ہیں؟ خوش نصیب ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے۔ اور بہت ہی، بس اس کے بعد میں کیا کچھ ہے میں نہیں بولتا، بہت ہی جو یہ نعمت پاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں سوتا ہے اور بکواس کرتا ہے جب تک یہ نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی، یہ نہ دیکھوں، اللہ کرے تجھے کبھی بھی نہ آئے۔ اور جب نیند سے اٹھتے ہیں تو جو اتنی بڑی نعمت کے بعد شکر کرتے ہوئے نماز کی تیاری کرتے ہوئے اٹھنا ہو یا کسی اور بات پہ جانا۔ ایک اور بات نیند کے حوالے سے، اللہ کے سوا کوئی نیند دینے والا نہیں۔ یہ گولیوں کے اثر میں وہ نیند تو نہیں نہ ہوتی، وہ تو دماغ کو خراب کر کے معاف کر کے یہ شراب ہے، نشہ ہے۔ وہ نیند ہے یا دماغ پہ کیوں کاٹ سب کیا ہے وہ دماغ پہ پردہ ہے یا نیند ہے؟ ڈاکٹر رامے صاحب کیا ہے وہ تو عقل پہ پردہ ڈالا کچھ دیر کے لیے بے عقل بن جائے، چل۔ سوائے اللہ کی اور کوئی نیند کے دینے والا۔ یہی بات کو روکتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ سبق میں اسی نقطہ سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نعمتیں دیے جا رہے ہیں،
ہر وقت دے رہے ہو، آپ نے نہیں روکا تو شکر بھی دے دو، شکر بھی دے دو، شکر بھی دے دو۔ یا اللہ اتنی نعمتیں دے رہے ہو، اتنی نعمتیں دے رہے ہو، بوجھ بڑھا، شکر بھی دے دو، اور اتنا شکر دے دو کہ آپ راضی ہو، اور پھر زندگی مزیدار ہو جائے۔ اگر نعمتیں ضرور دے، نعمتوں کے بغیر گزارا بھی نہیں، تو اگر اللہ پاک ساتھ شکر بھی دے دے، اور شکر دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اعمال سے، تو جینا مزے کا ہو جائے اور مرنا مزے کا ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی کا نام و نشان مٹا، بیماروں کو شفا عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو رفع فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما، گمراہوں کو ہدایت دے، بٹکے ہوئوں کو سیدھا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے، خصوصاً بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان، یا اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ مال و دولت کی کثرت کے باوجود، اونچے اونچے عہدوں کے باوجود، بہت زیادہ وسائل کے باوجود، آپ ہی جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا رشتہ نہ پانا، مناسب رشتہ نہ پانا کس طرح ان کے سکون اور چین کو برباد کر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے ایسے بہن بھائیوں پر اپنی نظر کرم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں سچی توبہ کی توفیق دے، اور ان کو بابرکت، باعزت، شاندار رشتے عطا فرما۔ اور اللہ جو والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے بعد پریشان ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی بیٹیوں کو بھی ہدایت دے، اور جو ان پر ظلم کر رہا ہے اس کو بھی ہدایت۔ اے اللہ بیٹیوں کو خوشگوار، شاندار، دین والی، اطمینان والی، سکون والی، سکھ والی، چین والی، خیر والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کو بلند و بالا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، تمام کائنات کی مساجد کو آباد فرما، تمام کائنات کی مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔